تاریخی اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائیکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ پروگرام اسلامی انسائیکلوپیڈیا کے ساتھ میں ہوں عرفان بھٹی۔ پروگرام کے آغاز میں یہ بتاتا چلوں کہ جو عنوانات ہیں ان کی ترتیب ابجد یعنی کہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہے، اور الف مد آ سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ آبادان ایران کا 5واں بڑا شہر اور تیل صاف کرنے کا بڑا مرکز اور بندرگاہ ہے۔ خلیج فارس سے 33 میل دور جزیرہ آبادان پر واقع ہے۔ آبادی 2.5 لاکھ۔ 1908 تک ایک معمولی سا گاؤں تھا، جبکہ 1909 میں تیل صاف کرنے کا کارخانہ لگایا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بڑا شہر بن گیا۔ شہر کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ یہاں ٹیلی ویژن اسٹیشن اور جدید ہوائی اڈہ موجود ہے۔ آبادان بحران 1951 تا 1953 ایران میں جاری رہنے والا سیاسی بحران، اور اس کا آغاز تب ہوا جب نئے ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے برطانیہ کی ملکیت اینگلو ایرانی کمپنی ہتھیا لی اور خلیج فارس پر واقع ایرانی شہر آبادان سے آئل ریفائنریوں کے مغربی مالکوں کو نکال باہر کیا۔ اس اقدام پر برطانیہ میں کھلبلی مچ گئی اور اس نے ایرانی حکومت کو حملے کی دھمکی دے ڈالی۔ جدید دور میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی اسلامی حکومت نے مغربی سپر پاور سے ٹکر لی۔ نتیجتاً برطانیہ اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے سازش کر کے مصدق حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ آبادی بانو بیگم تحریک آزادی ہندوستان کی رہنما، علی برادران کی والدہ بی بی اماں اور ام الامراء کے خطابات سے مشہور ہوئیں۔ ہندوستانی مسلم خواتین کو سیاست میں متحرک کیا اور بڑھاپے میں انگریزوں سے نبرد آزما رہیں۔ آب حیات یعنی زندگی دینے والا پانی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے۔ تلمیحی روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے چشمے کے نگران ہیں جس کا پانی پی کر انسان ابدی زندگی پا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ ایک نہایت گھنے اور تاریک جنگل میں واقع ہے، جس میں دن کے وقت بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے، اسی لیے وہ عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اس چشمے کے متعلق بہت سے فرضی قصے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یونانی بادشاہ سکندر اعظم حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی میں اس چشمے تک پہنچا، مگر کسی وجہ سے وہ پانی نہ پی سکا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام خود یہ پانی پی کر امر ہو گئے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس قصے کی تائید قطعاً نہیں ہوتی اور نہ کہیں آب حیات کا ذکر ہے۔ آب حیات کا یہ قصہ عام طور پر فارسی ادب میں ملتا ہے، وہیں سے اردو ادب میں تلمیح کی صورت میں رونما ہوا۔ اردو اور فارسی میں اس کے دوسرے مترادفات بھی استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً آب حیواں، آب بقا، آب خضر، چشمہ حیواں، چشمہ خضر، چشمہ زندگی، ظلمات سو، رہ ظلمات وغیرہ۔ آب دست وضو کے لیے ایک فارسی ترکیب ہے۔ آبری سن 974 عیسوی ابو الحسن محمد حسین سجستانی، سجستان ایران کے محدث اور شافعی عالم، ابن حبان کے بعد اپنے علاقے کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب پر آپ کی تحریر کردہ کتاب علماء میں بلند درجہ رکھتی ہے۔ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی، کعبے کے کنویں کا پانی، بیر اسماعیل کا پانی، وہ پانی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنی رحمت اور حکمت سے عرب کے تپتے ریگزاروں میں خشک پتھروں کے درمیان تقریباً 4000 سال قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنہ لبی اور خشک کامی دور کرنے کے لیے جاری کیا۔
زمزم کے لغوی معنی مستند نہیں، چند ارباب دانش کے نزدیک اس کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا۔ کچھ ماہرین لسانیات کے نزدیک یہ عربی کا لفظ زمزمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں پانی پینا، اوک سے پانی پینا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں آئے اور انہیں اس بے آب و گیاہ علاقے میں چھوڑ کر خود ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام بچے کے ہمراہ وہیں رہنے لگی۔ کچھ روز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا مشکیزہ اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو بی بی ہاجرہ کے پاس پانی نہ تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا نامی پہاڑی پر گئی، ادھر ادھر دیکھا اور پھر واپس پلٹی اور دوسری طرف مروہ نامی پہاڑی پر پہنچی۔ ہر طرف نظر دوڑائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر پڑے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور بی بی ہاجرہ اضطراب کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی۔ 7ویں چکر کے بعد جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سعی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ انہوں نے ریت اور پتھروں کا بند بنا کر پانی کو روکنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی مصری زبان میں کہا زمزم، یعنی ٹھہر ٹھہر، اس لیے چشمے کا نام زمزم مشہور ہے۔ بعد ازاں بی بی ہاجرہ نے زمزم کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ قبیلہ جرہم کا قافلہ ادھر سے گزرا اور پانی دیکھ کر وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ البتہ چشمے کی ملکیت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس رہی۔ مکہ معظمہ کی یہ پہلی آبادی تھی۔ جب بنو جرہم مکے سے جانے لگے تو انہوں نے قریش کے مشہور بتوں ایصاف اور نائلہ کے درمیان زمزم چشمے کو بند کر دیا اور اپنے تمام خزائن یہاں بھر دیے۔ مشہور مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ یہ خزائن ان کے نہیں تھے کیونکہ ابو جرہم ایک غریب قبیلہ تھا، انہیں اہل فارس وہاں لائے تھے۔ محمد حسین ہیکل لکھتا ہے کہ چاہے زمزم مزاز بن عمرو جرہمی کے زمانے میں خشک ہوا لیکن اس کا محل وقوع عربوں کے ذہن میں محفوظ رہا۔ کنواں کھودنے کی تمنا ان کے دل میں مچلتی رہی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں یہ کنواں کھودنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے ایک مقام کا تعین کر کے کنواں کھودا تو وہاں سے نہ صرف پانی برآمد ہوا بلکہ 2 طلائی ہرن، تلواریں اور زرہ بختر بھی نکلیں۔ اس مال کی تقسیم کے لیے تیروں کے ذریعے قراندازی ہوئی۔ 2 تیر قریش، 2 عبد المطلب اور 2 کعبہ کی طرف چلے گئے تاکہ جس کا تیر جس چیز کے نام پر نشانے پر بیٹھے وہ اس کی ملکیت ہو جائے۔ قریش کے دونوں تیر خطا گئے اور تلواریں عبد المطلب کے حصے میں اور ہرن کعبے کے حصے میں آئے۔ عبد المطلب نے تلواروں کی فروخت سے کعبے کا ایک دروازہ تعمیر کیا اور طلائی ہرن اس میں محفوظ کر دیے۔ اس کے بعد سے وہ آب زمزم کی سقا گیری کرنے لگے۔ پانی سے تمام لوگ فائدہ اٹھانے لگے۔ کنویں کے ارد گرد اینٹوں کی دیوار تعمیر کی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن اس سے برابر پانی نکل رہا ہے۔ قریش نے اس کام کے لیے سقایا کا منصب قائم کر رکھا تھا۔ خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں اس کی صفائی کی گئی۔ اس کے بعد سعودی دور میں جدید مشینری سے صفائی ہوئی۔ 2 غوطہ خوروں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ پہلی بار کوئی انسان اس چشمے کے اندر داخل ہوا۔ تب انجینئر یحییٰ کوشک نے بتایا کہ چشمے کے اندر ایک بڑی چٹان پر بِإِذْنِ اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ چشمہ چٹانوں سے پھوٹتا ہے، ان پر رنگ برنگی مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں جس سے قدرتی طور پر پانی کی فلٹریشن ہوتی رہتی ہے۔ سن 909 عیسوی میں زمزم کا کنواں ابل پڑا اور اس نے سیلاب کسی کیفیت پیدا کر دی۔ چاہے زمزم کی اس خصوصیت کا پہلے سے کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے اس کے گرد دیوار بنا دی گئی۔ یہ کنواں کعبے کے جنوب مشرق میں واقع ہے جدھر حجر اسود ہے۔
اب اس مقام پر ایک دائرے میں بیر زمزم لکھا ہے۔ کبھی یہاں ایک خوبصورت گنبد یا سائبان ہوا کرتا تھا، اب یہ حصہ پاٹ کر مطاف میں شامل کر لیا گیا۔ زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے مطاف کے کنارے پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ جہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پانی پینے اور وضو کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ وہیں ایک شیشے کے کمرے میں ایک انجینئر کنویں سے نکالی جانے والی مقدار کا حساب نوٹ کرتا ہے۔ ٹیوب ویل جیسا نکاسی کا انتظام بھی ہے۔ آب زمزم کا ذائقہ قدر نمکین ہے، تاہم یہ کئی امراض میں شفا بخش ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے بھی آب زمزم پیا پورا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم ہر غرض کے لیے ہے، گویا یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ علماء نے آب زمزم کے کچھ خاص بیان کیے ہیں جو یہ ہیں: یہ بخار رفع کرتا ہے، درد سر کے لیے نافع ہے، درد کو دور کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، قلب کو تقویت دیتا ہے اور اضطراب کو کم کرتا ہے، دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر لاکھوں حاجی آب زمزم پیتے اور اپنے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں بطور تبرک لے کے جاتے ہیں۔ اکثر حاجی اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا کفن آب زمزم میں دھوتے ہیں، اسی لیے اکثر اوقات مسجد الحرام میں سفید کفن کے تھان سوکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمان آب زمزم سے روزہ افطار کرنا باعث ثواب اور تقویت سمجھتے ہیں۔ عالم نزا میں بھی مریض کے منہ میں زمزم کا پانی ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ابلیس کی طرف راغب نہ ہو جائے، جو ٹھنڈے میٹھے پانی کا پیالہ بھرے مرنے والے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ گویا آب زمزم ہر لحاظ سے متبرک، مقدس اور شافی ہے۔ جغرافیائی طور پر زمزم کا کنواں وادی ابراہیم میں واقع ہے، مکہ مکرمہ بھی اسی وادی میں آباد ہے۔ جب وادی کی پہاڑیوں میں بارش ہو تو پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ خدا کی قدرت کہ وہ تمام کثافتوں سے پاک ہو کر بیر زمزم میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ کنواں 98 فٹ گہرا جبکہ 3.5 سے 8 فٹ 9 انچ چوڑا ہے۔ اب برقی پمپ اس سے پانی مسجد الحرام میں جا بجا لگے نلکوں تک پہنچاتے ہیں۔ بیر زمزم کی خاص بات یہ ہے کہ پچھلے ہزاروں سال میں اربوں لوگ اس کا پانی استعمال کر چکے مگر وہ کم نہیں ہوا۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔